ساری دنیا کے اندر سود کہا ہی اس کو جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھیے وہی غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ گویا سود قرآن مجید نے متعارف کرایا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے لوگ جانتے ہیں سود کیا ہے۔ سود قرض پر نفع کا نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پہلے دن سے حضرت آدم کے زمانے سے یہ ہدایت کی ہے کہ تمہارے پاس اگر تمہاری کاروباری اور ذاتی ضرورتوں سے زیادہ کچھ ہے تو اس کو معاشرے کا حق سمجھو۔ اگر تمہارے کسی بھائی کو کوئی ذاتی ضرورت ہے، کوئی کاروباری ضرورت ہے اور وہ تمہارے پاس آ گیا ہے تو تم اس کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو، اور اگر اتنا حوصلہ نہیں تو قرض دے دو، لیکن جب قرض دو تو اس پر نفع کا مطالبہ نہ کرو۔ تو قرض پر نفع کو سود کہا جاتا ہے، چیزوں کے استعمال کے کرائے کو سود نہیں کہا جاتا، وہ ہمیشہ سے جائز رہا ہے۔ ورنہ تو معاف کیجیے گا، جس ہوٹل میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں اس سے پہلے نکل کے پھر بات کیجیے، وہ بھی کرایہ دے رہے ہیں۔ جس جہاز میں ہم آئے ہیں وہ بھی کرایہ دے رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے ایک بڑے فاضل شخص تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ ہر وہ چیز جس میں محنت نہ ہو وہ ناجائز ہوتی ہے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا، کچھ اور لوگوں نے بھی پوچھا، لاہور میں وہ تشریف لائے ہوئے تھے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جو آپ جہاز میں سوار ہو کے آئے ہیں تو کرایہ تو آپ نے دیا ہے وہاں پہ؟ انہوں نے کہا وہ پائلٹ کی محنت کا معاوضہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ ایک چیز ہے کرایہ، استعمال کا کرایہ، یہ بالکل جائز ہے۔ ایک چیز ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا، قرض اصل میں یوزیبل چیزیں نہیں دی جاتی، وہ کنزیومیبل چیزیں دی جاتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ کہا تھا کہ جب آپ بینک سے مکان لیتے ہیں یا آپ کوئی گاڑی لیتے ہیں تو یہ ہائر پرچیز ایگریمنٹ ہے، اس کا سود سے کیا تعلق ہے؟ اس میں کوئی سود نہیں۔ یعنی آپ چاہتے تھے کہ آپ کوئی پراپرٹی خریدیں، آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کوئی کار خریدیں یا کوئی اور چیز خریدیں، تو بینک نے کیا کیا آپ کے ساتھ، یا کسی بھی ادارے نے، وہ بینک بھی ہو سکتا ہے، کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کو فرد تک لے آئیے۔ دیکھیے میں نے برسوں کرائے کے مکانوں میں زندگی بسر کی ہے۔ کرائے کا مکان چند لاکھ کا ہو سکتا ہے، 2 کروڑ کا ہو سکتا ہے۔ آپ نے ایک مکان کرائے پہ لیا، آپ کا مالک مکان آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے کرایہ بھی دیتے چلے جائیے، اور اس مکان کی آج جو قیمت ہے اس کے لحاظ سے میرے ساتھ خرید و فروخت کا معاہدہ کر لیجئے، اور قسط وار قیمت بھی ادا کرتے چلے جائیے۔ مجھے یہ بتائیے یہ ظلم ہے یا احسان ہے؟ یہ ہائر پرچیز ایگریمنٹ ہے، یعنی میں نے ایک چیز خرید بھی لی ہے، اس کی میں قسطوں میں قیمت ادا کر رہا ہوں، اور چونکہ وہ چیز ابھی اس کی ہے، ابھی پوری طرح مجھے منتقل نہیں ہوئی، تو اس کا کرایہ بھی ادا کر رہا ہوں۔ تو بالکل یہی صورتحال ہے۔ یوزیبل چیزوں میں سود نہیں ہوتا، کسی بھی میں نہیں ہوتا۔ آپ کار کرائے پہ لیتے ہیں، جا کے آپ گاڑی کرائے پہ لیتے ہیں، آپ کسی ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں تو کرایہ دے رہے ہوتے ہیں نا اس کا۔ ایک چیز آپ کے استعمال میں آ جاتی ہے، آپ اس کا کرایہ دیتے ہیں۔ اس میں آپ بعض اوقات ہائر پرچیز ایگریمنٹ بھی کر لیتے ہیں کہ آپ کرایہ بھی دے رہے ہیں استعمال کا، اور چیز آپ نے خرید بھی لی ہے۔ تو یہ ہے جس کو بالکل جائز۔ وہ جو ایجوکیشن کا لون ہے جو طلبہ کو لینا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے وہاں ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کو بینک لون کی بجائے ایجوکیشن میں فائنانسنگ کے طریقے پر دیں، اور فائنانسنگ کے کچھ منصفانہ اصول ہیں جن پر وہ کرنی چاہیے۔ وہ بینک کو ہدایت کی جاتی ہے، جہاں پیسہ دیا جائے گا قرض کے طور پر وہاں آپ جو کچھ زائد لیں گے وہ سود ہوگا۔ آپ نے گندم کسی کو دی تو گندم کنزیوم ہو جاتی ہے، یعنی وہ استعمال نہیں کی جا سکتی اس کے وجود کو باقی رکھ کے۔ آپ مجھے یہ میز دیں گے، میں اس کو ایسے ہی باقی رکھ کے استعمال کروں گا، آپ اس کا کرایہ مجھ سے لے لیں، آپ کہیں گے یہ میز مجھے واپس کر دو، میں واپس کر دوں گا۔ لیکن گندم میں نے کھا لی، آٹا میں نے استعمال کر لیا، وہ اپنا وجود کھو بیٹھا، وہ قرض ہوتا ہے۔ قرض پر آپ نفع کا مطالبہ کریں گے تو یہ سود ہے۔ ہر وہ جگہ جہاں پر آپ نے روپیہ لیا ہے، یعنی یوزیبل نہیں کنزیومیبل چیز لی ہے، اور وہ قرض کے طور پر لی ہے، تو جو آپ زائد دیں گے وہ سود۔ اسی طرح جو فائنانسنگ بینک کرتے ہیں کاروباروں میں، وہ کیسے کی جائے وہ ایک الگ سوال ہے، یعنی وہ سود سے پاک کر کے بھی کی جا سکتی ہے، تاہم جب آپ پیسہ دیتے ہیں اور اس پر نفع لیتے ہیں اور قرض کے طور پر دیتے ہیں تو یہ سود ہے۔ دیکھیے سود کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ قرض پر نفع کا مطالبہ کیا جائے تو یہ سود، اور یہ کوئی اسلام میں نہیں کیا گیا، تورات میں بھی یہی سود ہے، یہ ماہرین معیشت کے ہم یہی سود ہے، دنیا جب سے بنی ہے ہر آدمی اسی کو سود کہتا ہے۔